السلام علیکم۔ آج میں ایک موضوع پہ پھر بات کرنا چاہتی ہوں جس پہ پریکٹیکلی شاید مجھے بات کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں یہ چیزیں فیل کرتی ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ فرسٹ آف آل، اپنے بچوں سے بے تحاشا امیدیں لگانا بند کر دیں۔ ٹھیک ہے، امیدیں لگائیں، ان کو اچھا پڑھائیں، ان کو اچھا کھلائیں، ان کو اچھا پہنائیں، لیکن میری ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، انہیں زندگی کی حقیقت کے بارے میں بتائیں، انہیں پریکٹیکل لائف کے بارے میں بتائیں، انہیں یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے معاشرتی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کیسے سر انجام دینا ہے۔ وہ اگر کسی دوست سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ میل ہے یا وہ فیمیل ہے، اس سے پوچھیں، اس سے بات کریں، اس سے ڈسکس کریں۔ ایک بچہ اگر یہ چیزیں آپ سے ڈسکس نہیں کرے گا تو آپ اس کو مشورہ کیسے دیں گے؟ فار ایگزامپل، اب ہمارے معاشرے میں اتنی گھٹن ہے کہ ایک لڑکا اگر وہ کالج میں ہے یا یونیورسٹی میں ہے، چلے ہمارے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اس وقت فون نہیں تھا۔ جب ہم کالج میں تھے تو اس وقت نیا نیا فون آیا تھا، جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو بہت کم لوگوں کے پاس فون ہوتا تھا، تو وہ چیزیں اتنی اس وقت کے لحاظ سے اتنی اہم نہیں تھیں۔ لیکن پھر بھی آپ کا بچہ انتہائی قدم اٹھانے پہ کیوں مجبور ہو جاتا ہے؟ انتہائی قدم کو آپ انورٹڈ کاما میں لگا کے اس کا کوئی بھی آپ میننگ لے سکتے ہیں۔ آپ کی بچی انتہائی قدم اٹھانے پہ کیوں مجبور ہو جاتی ہے؟ کیوں اس کو وہ کمیونیکیشن نہیں مل رہی ہے، اس کو وہ گائیڈنس، اس کو وہ مشورہ وہ گھر سے نہیں مل رہا ہے۔ اس کے سامنے دو راستے ہیں، لیکن وہ اچھائی کا راستہ چننے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کا ذہن اتنا پختہ نہیں ہے، اس کو زندگی کا اتنا پتہ نہیں ہے، اس کو تجربہ نہیں ہے۔ دو راستے انسان کے سامنے، یا اچھائی ہے یا برائی ہے، لیکن جس انسان کا نفس کمزور ہے یا جس انسان کے پاس اتنا نالج نہیں ہے یا اس کا ذہن اگر پختہ نہیں ہے تو وہ آف کورس برائی کے راستے پہ جائے گا۔ لیکن آپ ان کے پیرنٹس ہوتے ہوئے، آپ ان کے بڑے بھائی ہوتے ہوئے، آپ ان کی بڑی بہن ہوتے ہوئے، اگر آپ اس عمر میں ہے، شعور آپ کو مل چکا ہے، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے باتیں ڈسکس کیجئے۔ ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ آپ سے باتیں چھپائیں۔ اگر معاشرے میں ایک چیز ہے، انہوں نے بات اگر کسی سے کرنی ہے، انہوں نے اگر دوستی کسی سے کرنی ہے، انہوں نے اگر اپنے دوست بنانے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں اپنی دوست بنانی ہیں یا لڑکے اپنے دوست بنا رہے ہیں، آپ یہ بجائے یہ کہنے کے کہ دوست مت بناؤ، آپ ان کو گائیڈ کر دیں تاکہ ان کو خود احساس ہو جائے کہ میں نے کون سے دوست بنانے ہیں، کون سے دوست میرے لیے ٹھیک ہیں، کون سے دوست میرے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایون حتیٰ کہ جب میں اگر اپنی بھی بات کروں گی، میں اس میں خود کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہی ہوں، ہمارے ہاں نمبرز کا ایک ایسی دوڑ ہے جس کے پیچھے سب بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی تک لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی سیلف گرومنگ، ان کی جو ان کو گائیڈنس ملنا، یہ بالکل زیرو ہے، زیرو، ٹوٹلی زیرو۔ پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک کامیاب زندگی گزارے، میں حیران ہو جاتی ہوں، میری بات ہوتی ہے جب ایون اپنی فیملی کے بچوں سے، جب وہ اب اسکول میں ہے یا کالج میں ہے۔ میرا اپنا بھانجا ہے، وہ LLB کے فرسٹ ایئر میں ہے، میں اس کو ساتھ ایسی چیزیں گائیڈ کرتی ہوں جن کا خلا میری زندگی میں رہ گیا ہے، تاکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کا یہ سفر اتنا اطمینان بخش گزرے کہ جب وہ منزل پہ پہنچے تو اس کو یہ ضرور لگے کہ ہاں، اس سفر میں مجھے اس طرح کی کوئی رہنمائی، اس طرح کی کوئی گائیڈنس ملی تھی۔ اس نے کہا آپ ہی میں حیران ہوں کہ آپ جو چیزیں مجھے بتا رہی ہیں وہ ہمیں تو ٹیچرز بس ایگزامز کا PCS کرنا ہے، اس کے بعد CSS کرنا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں ہمیں ایموشنل بچے کی کلاس کیوں نہیں رکھی جاتی، سیلف گرومنگ کی کلاس کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اگر چلیں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یہ چیز اویلیبل نہیں ہے تو ایز اے پیرنٹ، ایز اے بردر، ایز اے سسٹر، آپ بچے کی 1 گھنٹے کی ہفتے میں آپ ایک ٹائم رکھ لیں۔ میری ان سے ویکینڈ پہ بات ہوتی ہے، میں کوشش کرتی ہوں، تو آپ ہفتے میں 1 دن رکھ لیں، مہینے میں 1 دن رکھ لیں، جہاں پہ آپ کی فیس ٹو فیس اس بچے سے بات ہوگی۔
اس کے پرابلمس کے بارے میں بات ہوگی، وہ کیا سوچتا ہے زندگی کے بارے میں، وہ کیا سوچتا ہے اپنے ارد گرد کے بارے میں، وہ اگر اسکول جاتا ہے راستے میں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا سوچتا ہے، یا وہ عام جنرل زندگی کے بارے میں کمیونیکیشن. اس دوران پھر کسی قسم کی کوئی پڑھائی کی بات نہ ہو، نمبرز کی بات نہ ہو، ٹیچرز کی بات نہ ہو. آپ اس سے اس کے بارے میں بات کریں کہ وہ کیا سوچتا ہے زندگی کے بارے میں، یا اس کو سمجھائیں کہ اسے کیا سوچنا چاہیے زندگی کے بارے میں. پلیز یہ کر کے دیکھیں. یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، میں اس پہ بہت خوش ہوں. لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو بچے کی ایک ایموشنل جو آپ اس کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ہے زندگی کے بارے میں، زندگی کے معاملات کے بارے میں، آنے والی زندگی کے بارے میں، ایموشنل جو اس کی بیلنس لائف کیسے ہونی چاہیے اس کے بارے میں، اچھائی اور برائی کے کنسیپٹ کے بارے میں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ان کو روزمرہ کی زندگی میں ٹھیک ہے کامیاب تو ہونا ہے، لیکن ایک اچھا انسان کس طرح سے بننا ہے، ایک معاشرے کا ایک وہ انسان جو مثبت ہے اور جس کو پتہ ہے کہ اندھیرا اجالا ہے، برائی اور اچھائی ہے، یہ ختم نہیں ہوں گی. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے تو ہم اس کا بدلہ کس طرح سے دیتے ہیں. اس کا بدلہ برائی سے نہیں ہے. دوسری سب سے بڑی چیز ہے بچے کو اپنی غلطی ماننا سکھائیں. اور اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو مانیں. گھر کے اندر اگر آپ سے غلطی ہوگی ہے تو آپ مانیں، مجھ سے یہ ہو گیا، I'm sorry. بچے کو یہ سکھائیں. ہمارے معاشرے میں جو میں چیز دیکھتی ہوں، ایون سوشل میڈیا کے ذریعے ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک معاشرے کا جو عکس ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو لوگ بات کرتے ہیں، اگر وہ غلط بھی ہے اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. ایسے ڈٹ جاتے ہیں کہ جیسے اگر وہ اس بات سے آگے پیچھے ہل گئے تو یہ چیز ان کے لیے جینے مرنے کا مقام بن جاتی ہے. لیکن اس میں یقین مانیے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. میں جب فرسٹ ٹائم لندن گئی تو ہر بات پہ سوری ایکسکیوز می لوگ کہتے، اور میں تو تھی بڑی ضدی اور بڑی غصے والی اور عجیب سی میری نیچر. تو میں شروع میں مجھے لگا، میں نے کہا جی میں کیوں سوری بولوں، میں نے تو ایسا کچھ کیا نہیں ہے. میں کیوں ایکسکیوز می بولوں، میں نے تو ایسا کچھ کیا نہیں ہے. لیکن ابھی خود سے مجھ سے اگر کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے، مطلب کچھ چیز ایکسکیوز می سوری، مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے ایک متوازن سی ایک کیفیت رہتی ہے. آپ اپنے آپ کو ہمبل محسوس کرتے ہیں، آپ دوسروں کو ہمبل محسوس کراتے ہیں. مان لینا غلطی یہ کوئی بڑی بات نہیں. بچے کو سکھائیں، غلطی ہونا انسان کی فطرت میں. وہاں پہ لوگوں کے بچوں کے رزلٹس خراب آ جاتے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس سے ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر ایک کانفیڈنس نہیں ہے، یا والدین نے ان کو یہ کانفیڈنس نہیں دیا ہوتا. وہ اس چیز کو چھپاتے ہیں، اور اس چھپانے کے عمل میں کتنی ہی ذہنی پریشانی سے اس بچے کو گزرنا پڑتا ہے. یہ میرے خیال میں آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے. تو بچے کو بتائیں انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی ہوگی آپ بتائیں، اس پہ آپ سوری کر لیں. اور آپ بھی پھر یہ کہ وہ چڑی لے کے اور وہ جو اس کو سزا دینے کے بجائے آپ اس کو آرام سے سمجھائیں. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ آپ جو چیز بچے کو پیار سے سمجھا کے اس سے وہ مطلوبہ نتائج آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، بجائے اس کی کہ آپ اس کو سزا دیں یا آپ اس کو ہر وقت تانے تشنے دوستوں کے سامنے یا خاندان کے باقی بچوں کے سامنے یا ایون خاندان کے سامنے کہ وہ یہ تو اس طرح سے کرتا ہے، یہ تو اس طرح سے. بچے کی عزت نفس ہوتی ہے، اور بچے کی عزت نفس ہم سے زیادہ مجروح ہوتی ہے. وہ بتا نہیں سکتا لیکن اس کی عزت نفس ہم سے زیادہ مجروح ہوتی ہے. اپنے بچے کو اس طرح سے رکھیں کہ وہ نہ صرف اچھے گریڈ لے کے ایک اچھا انسان بنے، بلکہ وہ ایک ذہنی طور پہ ایک کامیاب زندگی بھی گزارے. پلیز اس طرف آپ دھیان دیں. کامیاب ہونے کی جو اصل حقیقت ہے وہ آپ خود بھی جانیں اور آپ اس بچے کو بھی سمجھائیں. ایک انسان اگر بہت کامیاب ہو گیا ہے لیکن اگر اس کی زندگی میں توازن نہیں ہے، یہ ان کو سکھائیں کہ توازن ضروری ہے. دل اور دماغ دونوں کا ساتھ چلنا ضروری ہے. میں اپنے بھانجے سے یہ بات ڈسکس کی کہ آپ بات کریں، آپ کی کلاس میں لڑکیاں بھی ہوں گی، آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی. آپ کے باقی بھی معاملات ہیں جن میں، لیکن
دیکھنا یہ ہے کہ ہم دل اور دماغ کو ساتھ رکھیں. دل کا رستہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے، جذبات کا رستہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے، اس پہ چلنا آسان ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھائیں کہ توازن کیسے رکھنا ہے. اور یہ بات بچے نہیں سمجھتے ہیں. وہ چھت پہ جا کے بات کریں گے، وہ چھت پہ جا کے اپنی کوئی بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ بچہ آپ کو بتائے ساری باتیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ایک کوالٹی ٹائم دیں. اپنے فون سے نکل کے اپنے بچے کو فیس ٹو فیس بٹھا کے، اور یہ آپ اپنی روٹین بنائیں کہ آپ اس کو کوالٹی ٹائم دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کی کارکردگی میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، اس کا موڈ بھی اچھا ہوگا، اس جو آپ کا دیا ہوا اعتماد اسے مزید اس کے نمبرز بھی اچھے آ جائیں گے، جس کی آپ کو فکر رہتی ہے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو سو مچ.